وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ انداز کبھی استعمال ہوتا جب جو ہے سامنے والا جو ہے ایمان لانے کے دعوے کر رہا اور بول رہا اللہ میں ایمان لے کر آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بولے کیا ہو گیا پھر ایمان لائے تو اٹھ رہے کہیں کو نہیں، خرچ کہیں کو نہیں کر رہے، نکل رہے کیوں نہیں اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کیوں نہیں کر رہے، جبکہ جو ہے زبانوں سے جو ہے بولتے جا رہے کہ ہاں میں لایا. اچھا ٹھیک ہے، اگر تم زبان سے اقرار ہی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھتا بھی نہیں کہ کئی کو نہیں کر رہے، نہیں پوچھتا تھا تم سے، پر تم کیونکہ اپنی زبانوں سے اقرار کر رہے تو پھر اب اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پوچھے گا تم سے، کہ ضرور پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں کر رہے. پھر جب تم ایمان کا اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے، زبانوں سے بولتے ہیں، فخر سے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، فخر سے اپنا نام جو ہے عائشہ اور فاطمہ کہتے ہیں، تو پھر کیوں تم اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ نہیں کرتے. تو اب پہلے کیا ہو گیا کہ ایمان کا تقاضا، اب یہاں پر دیکھیے کہ خرچ کرنا ہو گیا. ٹھیک ہے، ایمان اگر ہے تو پھر خرچ کر کے بتاؤ، اللہ کی راہ میں جو ہے نکل کر بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ بولے ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اب تنفقوا کے بعد پھر مال کا ذکر نہیں آ گیا، پر فی سبیل اللہ کا ذکر آ گیا. اب یہاں پر ڈفرینٹ کیا آ گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے، ہر وہ کام جس سے دین کو قائم کیا جاتا ہے، ہر وہ کام جس سے دین قائم ہوتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں بولیں گے، اس کو کیا ہے اللہ کے راستے میں بولیں گے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی. میراث کا کیا مطلب ہے، میراث کا کیا مطلب ہے کہ جو بنا محنت کی کسی کا مال کا جو ہم مالک بن جاتے ہیں اس کو میراث کہتے ہیں. بلا عوض یا بلا محنت کے جو مال ہم کو ملتا ہے نا، یوزولی کیا ہے کہ جو مرحوم کا جو متروکہ مال ہوتا ہے، جو مرحوم کا پیچھے چھوڑا ہوا جو مال ہوتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں. وہ میت کا جو مال ہوتا ہے متروکہ، وہ اس کو جو ہے میراث کہتے ہیں. تو بغیر کوئی کیا ہے آپ نہ خرید فروخت کرے نہ کچھ کرے، بغیر اس کے کیا ہو گیا آپ کی طرف وہ مال خود بخود منتقل ہو گیا، تو اس کو ہم یوزولی میراث کہتے ہیں. تو میراث کا مطلب کیا ہے، ایک سے دوسری طرف خود بخود جو ہے چیز انہیرٹ ہو جانا. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ میراث السماوات والارض ہے. اس کے اندر ایکچولی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ریمائنڈ کر رہے کہ تم کیا سمجھ رہے، یہ جو مال ہے، یہ جو تمہارے جسم جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ تمام صلاحیتیں جو دی ہے، سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ تم کو دیے ہوئے ہیں، اس کے مالک تم ہمیشہ بن کے بیٹھنے والے سمجھ رہے نہیں. وہ تو میراث اللہ کی ہے، اللہ کی طرف پلٹنے والی ہے. آج تم خرچ کرو یا تم نہیں کرو، وہ پلٹ کر کیسا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. جب تم مر کے پیچھے مال چھوڑ کر جاؤ گے، تمہاری اولاد لے لے گی، اور لیتے 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 وہ فائنلی کیا ہوگا، جب سب ختم ہو گیا تو پھر دنیا زمین اور آسمان کا پورا وارث کون بنے گا، زمین اور آسمان کا پورا وارث کون بنے گا، فائنل وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ سب مر جائیں گے. اب اگر تم سپینڈ کریں گے، کیونکہ دیکھو اب پلٹ کر کیسا بھی وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پلٹ کر وہ مال اللہ کے پاس ہی جانے والا ہے، پر وہ مال جب جائیں گا تو تمہارے کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر آج تم وہ پلٹا کر اللہ کی طرف جو جانے والا مال ہے اس کو تم اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں آج دے دو گے تو پھر یہ تمہارے کو آخرت میں پھر فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، آخرت میں. اب اور پھر اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بات بتا رہے، اور دوسرا یعنی کہ وہ کیسا بھی ریٹرن اللہ کے پاس ہونے والا ہے یہ بات بتائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے کہ دیکھو یہ تمہارا جو ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہنے والا ہے، یہ ایکچولی موت کا ریمائنڈر. اب میراث، اب آپ دیکھو وراثت کا ورڈ سنتے ساتھی، میراث کا ورڈ سنتے ساتھی، انہیریٹنس کا ورڈ سنتے ساتھی انسان کے دماغ میں سب سے پہلے کیا آتی ہے چیز، موت آتی ہے. یعنی کہ کوئی مرا تو اس کے بعد اس کی پیسہ دوسروں کو شفٹ ہوا. تو اللہ تعالیٰ ایکچولی ہما کو یہاں پر ہماری موت کی یاد دلا رہے، اللہ تعالیٰ ہما کو ریمائنڈ کرے، ریمائنڈر آف جو ہے ہماری موت ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ دیکھو مر کر کیسا بھی یہ چیز چھوڑ کر جانا ہے تمہارے کو. زمین اور آسمان بھی خود جو ہے ختم ہونے کے قریب ہے، تمہاری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، پر مرنے سے پہلے اگر تم جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو پھر تمہارے کو یہ فائدہ ہوگا. اور پھر کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ انسان آپ دیکھیے کہ کتنا اس کے پاس مال رہو، دولت، اتنا بڑا گھر رہو، بینک بیلنس رہو، جائیداد رہو، گولڈ رہو، کار رہو، سب چیزیں چھوڑ کر کیا جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا، لے کے جاتا سب چیزیں. تو ہم اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، تم اپنی موت کو یاد رکھو. زندگی کا مقصد پیسہ مت بناؤ. کچھ لوگ کیا ہے زندگی کا مقصد صرف کیا بناتے، پیسہ کمانے کے لیے جی رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں جیسا کہ ان کا جینے کا مقصد ہی کمانا ہے.
بلکہ جینا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ مقصد اصل زندگی ہمارے کو جو دیا ہوا ہے اس کی سروائیول کے لیے ہمارے کو کچھ کمانا ہے. پر کچھ لوگ کیا ہے صرف کمانا ان کی زندگی کا مقصد ہے. اب ہم کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کرنے کا, یہ جو پیسے جو بھی میں کما رہی ہوں, جو بھی میں پیسے جو ہے اپنے لیے سیو کر رہی ہوں, تو اس کو میں کیا ہمیشہ رکھ سکتی ہوں اپنے پاس؟ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا میرے پاس ہمیشہ رہے گا, یا مرنے کے بعد یہ رہے گا؟ آج اگر میری جان اکھڑے گی تو کیا رہے گا؟ تو پھر ہمارے کو سوچنے کا ہے کہ ہمارے کو صرف جو ہے یہ کمانا جمانا یہ جو ہے ہمارا کیا ہے زندگی کا مقصد ہمارے کو بنا ہوا ہے. تو پھر ہم یہ دیکھنے کا ہے کہ ہم کمانے کے لیے جی رہے یا اللہ کو سرو کرنے کے لیے جی رہے. کیا ہے؟ کمانے کے لیے جی رہے اور اللہ کو سرو کرنے. کیونکہ ہماری زندگی کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہماری زندگی کا مقصد ہمارے کو کمانے جمانے کے لیے نہیں بنے اللہ تعالیٰ, بلکہ ہمارے کو کس لیے بنے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے عبادت, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہمارے کو بنے ہوئے. بلکہ ہم کیا بنے ہوئے؟ مشینز بنے ہوئے. ہمارا دنیا کا مقصد کیا ہے؟ بس یا تو ہمارے پاس جو ہے بچے وجہ رہتے, یا تو کام وجہ رہتی, ذمہ داری وجہ رہتی, جاب وجہ رہتی, پڑھائی وجہ رہتی, اور پھر کیا ہے کہ گھر, یا پھر بعض وقت جو ہے اس سے اور یعنی کہ جس کو کوئی کام دھندا کچھ بھی نہیں رہا تو انہوں کیا ہے اپنی جو ہے بیوٹی کو مقصد بنا لیتے. کوئی اپنے بال کو سجانے میں, کوئی اپنے چہرے کو سجانے میں, کوئی اپنے جسم کو سجانے میں, اس کو دبلا کرنے میں, اس کو پتلا کرنے میں, اس کو یہ کرنے میں, اس کو وہ کرنے میں, بس اسی میں زندگی کا جو ہے مقصد بنا کر اسی میں اپنی زندگیوں کو کھپا رہے ہیں, لگا رہے ہیں اسی کے اندر. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ تمام زندگی ختم ہو جائے گی اور ساری چیزوں کو انہیریٹ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. اب یہاں پر ایک جو ہے بہت ہی اہم بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے کہ ہم جو ہے ہماری جو زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے نا, وہ زندگی کا مقصد ہمارے کو کیا بنانے کا ہے؟ اقامت دین بنانے کا ہے. زندگی کا مقصد حیات ہمارے کو کیا بنانے کا ہے؟ اقامت دین ہمارے کو زندگی کا مقصد بنانے کا ہے. ایک ایگزامپل دے کر جو ہے میں اس کو جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ جیسا ایک مثال ہے کہ اگر آپ ایک بیج زمین میں ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ وہ بیج جب زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی نگہداشت کرنا پڑتا ہے, اس کو پانی, اس کو صحیح سے ہوا مل رہی یا نہیں, سن مل رہا, سن لائٹ مل رہی یا نہیں مل رہی, اور پھر کیا ہے کوئی بیکار جھاڑ ویڈز ہے تو اس کو نکالیں گے, سوائل کو صحیح کریں گے, اس کی کیئر کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, وہ سیڈ کو ڈالتے ہیں اور پھر اس کو کیا ہے اس کو نگہداشت کرتے ہیں, اس کی کیئر کرتے ہیں. پر مقصد آپ بتائیے کہ کیا آپ کا مقصد سیڈ کو کیئر کرنا ہے؟ کیا آپ کا اور میرا مقصد سیڈ کو کیئر کرنا ہے؟ بلکہ نہیں, ہمارا مقصد ایکچولی اس سے جو ہے جو گرو ہونے والا جو پلانٹ ہے یا جو ٹری ہے وہ ہمارا مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اس سے ہم فروٹس حاصل کریں. تو آج ہم جو بیج کو کیئر کر رہے ہیں, وہ بیج کو کیئر کرنے کا مقصد ایکچولی فائنل کیا ہے؟ فروٹ حاصل کرنا ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کا ہے. تو یہ ہمارا اصل جو ہے بیج ڈالنے کا مقصد تھا. اصل بیج ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے دل کا جو ہے بار بار ہم دل کو نرش کرتے ہیں قرآن سے, علم سے. ٹھیک ہے, بار بار علم حاصل کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ علم حاصل کرتے ہیں. تو ہم علم حاصل کر رہے اور علم حاصل کر رہے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے تزکیہ بھی کرتے جا رہے اپنے دل کا, کہ اپنے دل کے اندر سے گندگیوں کو, برائیوں کو نکال کر جو ہے پھینکتے جا رہے. پھر ہم علم حاصل کر رہے, پھر برائیوں کو یعنی کہ نرش کرتے جا رہے اور تزکیہ کرتے جا رہے, نرش کرتے جا رہے اور تزکیہ ہم جو ہے نکال کر جو ہے پھینکتے جا رہے. رائٹ. پر اب یہاں پر یہ بتائیے کہ کیا ہمارا جو ایمان ہے یا ہمارا جو دل ہے جس کو ہم جو ہے علم کی سے منور کرتے جا رہے, زینت بخشتے جا رہے, علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے جا رہے, پر کیا ہمارا اصل جو زندگی کا جو مقصد ہے, کیا ہمارا وہ دل کو گرو کرنا یا صرف وہ دل کو جو ہے یعنی کہ علم دینا یا پھر ایمان جو ہے صرف بڑھاتے رہنا, یہ ہمارا مقصد ہے؟ یا ایکچولی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم جو علم بڑھا رہے, یہ جو ہم ایمان امپروو کر رہے, اس سے ہمارے کو اللہ کے دین کو سرو کرنا. تو ہمارا زندگی کا اکثر کیا کرتے ہیں ہم لوگ, کیا کرتے ہیں ہم صرف جو ہے اپنے ایمان کو بڑھانے میں لگے ہوئے رہتے, علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے رہتے, اپنے گناہوں کی توبہ کرنے میں, ہمارے تزکیہ کرنے میں. ہم اپنے آپ کو کیا بنانا چاہ رہے؟ سوچیں ہم کہ ہم یہ جو علم حاصل کریں کیا بنانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. صرف ہم اپنے آپ کو نرش کرتے جائیں گے اور اپنا تزکیہ کرتے جائیں گے کہ ہم علم دیتے جا رہے ہیں, قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے ایمان میں بڑھا لیتے چلے جا رہے, الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم جو ہے عمل کرتے چلے جا رہے اور پھر توبہ کرتے چلے جا رہے, تزکیہ کرتے چلے جا رہے. پر یہ جو دینداری ہے اللہ کو نہیں ہونا. عبادت کے لیے فرشتے موجود تھے, عبادت جو ہے تسبیح کرنے کے لیے, اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے, اللہ کی تقدیس جو ہے بیان کرنے کے لیے فرشتے موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ایک عبادت کرنے والی مخلوق چاہیے تھی؟ نہیں چاہیے تھی.
اللہ کے پاس آلریڈی فرشتے موجود تھے, عبادت والی مخلوق نہیں چاہیے تھی, اللہ کو دین قائم کرنے والی مخلوق چاہیے تھی, اللہ کو دین قائم کرنے والی مخلوق چاہیے تھی. ورنہ عبداللہ بن ابی بھی جو تھا پہلی رو میں جو ہے مسجد میں آ کر کھڑا ہوتا تھا. تو ایسی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے یعنی کہ لوگ جو صرف یا تو ظاہری عبادتوں میں رہتے یا صرف علم حاصل کرنے میں رہتے, یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. یہ ایکچولی سیڑھی ہے. یہ علم کیا ہے؟ سیڑھی ہے. یہ ایمان کا جو ہے یعنی کہ ایمان کو گرو کرنا سیڑھی ہے, ہمارے دل کا تزکیہ کرنا سیڑھی ہے, جدوجہد کوشش کرنا, آگے بڑھنا یہ سیڑھی ہے. اصل کیا کرنا ہے؟ دین کو قائم کرنا ہے. تو آپ اور میں یہاں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایکچولی ہمارے کو اپنے مقصد کی طرف بلا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ تم صرف جو ہے علم حاصل کر لیتے مت بیٹھو, مقصد یہ ہے کہ تمہارے کو دین کو قائم کرنا ہے. اور دین کو قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تمہارے کو اپنی جان لگانا پڑے گا, مال لگانا پڑے گا, اپنی زندگیاں لگانا پڑے گا, تو تب جا کر دین قائم ہوگا. اور پھر جب تم دین قائم کریں گے تو تم ایکچولی اپنے مقصد کو ریچ کریں گے, تم ایکچولی اپنے مقصد کو کیا ہے اچیو کریں گے. وہ ہے تمہارا مقصد. ہم کیا سمجھ رہے تھے آدھے رستے میں کیا ہے کہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اچھے سے جو ہے علم حاصل کرنا. اب ایک انسان ہے اس کا جو یعنی کہ اگر آپ جو ہے گھر میں آپ دیکھیں اپنے شوہر کو کہ وہ ان کا مقصد کیا ہے کہ جانا, ان کا کام یہ ہے, ان کا جو ہے ریسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ جائے کما کر لے کر آئے. پر اگر انہوں جو ہے جانے سے پہلے صرف اپنے کپڑے سجا لیتے, اپنے بیگ سجا لیتے, اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کر لیتے, اپنے جو ہے جوتے ٹھیک کر لیتے, اور اپنی جو ہے رستے پہ جا رہے بھی, آفس کو بھی جا رہے بھی, اور وہاں پر جا کر اگر وہاں پر اپنی سروسز نہیں دے رہے جو اصل مین ہے جہاں سے ان کو پھر پیسہ ملے گا, تو پھر اس کا پھر باقی کی تمام جو کاروائی کر رہے, صبح جلدی ارلی اٹھ رہے اور ارلی جو ہے محنت کر جو ہے نکل رہے گھر سے باہر, بھاگ کر جا رہے, تو پھر فائدہ نہیں ہے. تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ صرف لوازمات ہے. یہ جو علم حاصل کر رہے نا آج ہم یہاں پر آپ اور میں بیٹھ کر, یہ علم حاصل کرنا یہ صرف لوازمات ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی ضرورتیں ہیں. یہ حاصل کر کے اصل کیا کرنا ہے کہ علم کی ڈگریاں حاصل کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے علم کو اپنی ٹھوس ظاہر کرنا ہے کہ ماشاءاللہ میں تو دیکھو ماشاءاللہ سے نا پوری قرآن کمپلیٹ کر لی, ہم تو ایک ایک آیتوں کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا, ہم تو ایسا کر لیا, ہم تو ویسا کر لیے, سب ایگزامس پاس کر لی, میں تو سابقون کی لسٹ میں میرا نام آتا ہے, میں تو جو ہے ہر ایک ٹیسٹ میں میرا 100 آؤٹ آف 100 آتا ہے. تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ تو کیا ہے؟ یہ تو سیڑھیاں ہیں. اور مقصد کیا ہے ہمارا؟ دین کا, اقامت دین. اور اقامت دین پاسبل نہیں ہے جب تک کہ آپ اس میں خرچ نہیں کریں گے. اور کیا؟ اپنی جان مال, اپنی تن دھن من, ساری چیزیں, اپنی ہر چیز اپنے کو لگا دینا ہے. تو یہ اصل ریچ کرنا ہے ہمارے کو اپنا یہ گول. تو یہ گول ہم اپنا ہمیشہ رکھیں. صرف اپنا گول ہمارے کیا ہے؟ ناقص گول ہے, ہمارے بہت کمزور, ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہے کمزور گول ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا مقصد ہے کیا ہے؟ قرآن کو پورے کا پورا جو ہے کیا کرنے کا ہے؟ قرآن کو کمپلیٹ ترجمے سے پڑھ لینے کا ہے. کوئی بتاتے ہیں ہمارا مقصد کیا؟ قرآن کو پوری تفسیر سے پڑھ لینے کا ہے. میرا کیا ہے کہ میں سیرت پڑھنا چاہتی ہوں. آپ سیرت پڑھو, آپ قرآن پڑھو, آپ یہ کرو, یہ تو ضروری ہے, فرض ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ یہی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کو اصل ہیلپ کریں گے اقامت دین کے لیے. پر مقصد کیا بنانا ہے؟ اقامت دین. آپ کے گھر میں دین قائم ہو جائے, یہ آپ کا مقصد ہونا ہے. آپ کے جو ہے خاندان میں دین قائم ہو جائے, یہ آپ کا مقصد ہونا ہے. آپ کے محلے میں دین قائم ہو جائے, یہ آپ کا مقصد ہونا ہے. ایک ہر غریب اور امیر کے گھر میں دین پہنچنا ہے. آپ کے کام والی کے گھر میں دین قائم ہو جانا ہے. اس کو جو ہے آپ کو توحید کی طرف لا کر بدعتوں سے اور شرک سے بچانا ہے. یہ دین کو قائم کرنا, یہ ہمارا مقصد ہے. تو ہم یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں بس علم حاصل کر لے کے بیٹھی اور ہمارے گھر والے خاندان والے کوئی بھی کیسا بھی کر لو, کوئی وہ نہیں, تو پھر یہ آپ کا علم آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہ آپ کی جو عبادت ہے آپ کو کچھ خاص فائدہ نہیں پہنچائے گی. وہ فائدہ پہنچائے گی پر کچھ خاص فائدہ نہیں پہنچائے گی. آپ اس کے بدل, ٹھیک ہے, آپ اس کے بدل اگر آپ 10 آیتیں پڑھنا سمجھنا یا یاد کرنا چاہ رہے, اس کے بدل آپ ایک آیت کسی کو پہنچا دو, یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے بنسبت آپ 10 آیتوں کی تلاوت کرے, آپ 10 پاروں کی تلاوت کرے, آپ جو ہے 10 پارے آپ ترجمے سے پڑھے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک آیت جو ہے کسی کو پہنچا دو, ایک آیت کسی کو بتا دو. کہ 10 پارے ترجمے سے پڑھنے سے بہتر ہے. تو یہ ایک علم ایک اپنی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے, اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرنا ہے ڈیفینیٹلی. پر یہ مقصد نہیں ہے. یہ ایکچولی اگر ہم یہ سمجھ لینا کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا مقصد اقامت دین ہے. اور پھر اب یاد رکھیے کہ اقامت دین میں جب ہمارا مقصد یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, تو ساتھ میں اقامت دین میں جتنے ہرڈلز آئیں گے اس کو نکال کے باہر پھینکنا ہے. جتنے ہرڈلز آئیں گے اس کو نکال کے باہر پھینکنا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ بتائے کہ اگر مال ہرڈل بن رہا, مال تمہارے لیے دشمن بن گیا. اولاد ہرڈل بن رہی, اولاد تمہارے لیے دشمن بن گئی, کیونکہ وہ تمہارے مقصد کو اچیو کرنے میں تو رکاوٹ بن رہی ہے. ہرڈل بن رہی ہے, رکاوٹ ہے وہ, تو پھر وہ دشمن ہے. اگر ذریعہ بن رہی تو پھر وہ تمہارے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے, اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے. تو پھر
اگر ہم یہ دیکھیں یہ 10 سورے جو ہمارے پڑھنے والے ہیں ہم اگر ہم اس کے اندر اقامت دین والا جو فلسفہ ہے اقامت دین والا جو مقصد ہے اس کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں گے نا تو پھر اس کے بعد ہمارے کو سب آیتیں سمجھ میں آتی. اگر وہ نہیں رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہم یہ بولتے کہ اب بھائی جانے دو, یہ انفاق فی سبیل اللہ کی باتیں, یہ جہاد فی سبیل اللہ کی باتیں, یہ سب جانے دو بھائی, ہم اتنا تو نہیں کر سکتے. اب ہم لڑکیاں ہیں نا بھائی, اب ہم عورتیں ہیں نا بھائی, ہم تو کمزور ہیں نا, ہم تو ڈیپینڈنٹ ہے نا, ہم کیا کریں گے معلوم, تھوڑا سا علم حاصل کر لیں گے اور پھر اس کو پڑھتے پڑھا لیتے بیٹھ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے عمل کرتے بیٹھ جائیں گے, اور تسبیحیں لے کے بیٹھ جائیں گے, اور راتوں میں تہجد بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور پھر کیا ہے کہ ہم تمام عبادتیں بھاگ دوڑ کر لیں گے, اور ہم یہ سمجھ رہے کہ ہمارے نجات کے لیے صرف یہ کافی ہے. تو نہیں, یہ بھی ذریعہ ہے, یہ بھی ڈیفینیٹلی ذریعہ ہے, پر صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے. آپ اپنے استطاعت سے, اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گا ٹھیک ہے آپ کو بہت زیادہ اتھارٹی نہیں تھی, وہ زیادہ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے, پر آپ اپنے لمٹس میں اختیار تھا آپ کو. کس کے اوپر تھا؟ آپ کو اپنے لمٹس میں اپنے گھر والوں پر تھا, آپ کی اپنی اولاد پر تھا, اپنی میٹ پر تھا, اپنے پڑوس اڑوس پر تھا, اپنی فرینڈس کے اوپر تھا, رائٹ. تو آپ اتنا اختیار تو استعمال کرنا تھا نا, کیا کرے, صرف خود عبادت کر لیتے بیٹھے. جس طریقے سے بنی اسرائیل میں کیا ہوا کہ جو شخص جو ہے عبادت کر لیتے مسجد میں بیٹھا, جب اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ وہ جگہ پر عذاب لے کر آؤ, تو آپ جبرائیل علیہ السلام بولے اللہ کے رسول سوری اللہ تعالیٰ وہاں پر تو سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر تو جو ہے ایک آدمی ہے مسلسل عبادت اور سالوں سے عبادت کر رہا وہ آپ کی. اللہ تعالیٰ بولے عذاب وہیں سے شروع کرو, کیونکہ انہیں کیا کر رہا, صرف عبادتیں تھوڑی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بہت فرشتے اللہ کے پاس موجود ہے, جہاں پر آسمان پر ایک بھی جو ہے پوائنٹ نہیں ہے جہاں پر فرشتہ سجدہ نہیں کر رہا ہے, جہاں پر فرشتہ عبادت میں لگا ہوا نہیں ہے, کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے, وہاں پر مسلسل چل رہی ہے اللہ کی عبادت. تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہاں پر کیا اقامت دین ہونے کا ہے. تو آپ کا میرا جو کام ہے اپنی استطاعت میں, ٹھیک ہے, ہمارے لمٹس ڈیفینیٹلی ہمارے بہت زیادہ جو ہے ریسورسز لمیٹڈ ہے, پر ہمارے کو اپنی ہی لمٹ میں رہ کر جتنی اپنی استطاعت ہے اس میں اقامت دین کے لیے کچھ نہ کچھ دین کو قائم کرنا, کچھ نہ کچھ لوگوں کے درمیان جو ہے قرآن کو قائم کرنا, قرآن کے احکامات کو قائم کرنا, اور پھر جو باطل چیزیں ہیں اس کو مٹانے کی کوشش کرنا, یہ آپ کا اور میرا فریضہ ہونا چاہیے. تو یہ مقصد کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم جو ہے کوشش کریں گے تو پھر آپ کی وہ عبادتیں بھی قبول ہے, وہ آپ کے ذکر اور اذکار بھی قبول ہے, وہ آپ کی جو ہے تمام چھوٹی چھوٹی کوششیں, بڑی کوششیں, ہر چیز پھر اللہ تعالیٰ قبول کر کے آپ کو جو ہے آخرت میں بہت بہترین اجر عطا فرمائے گا. تو پھر چلیے یہاں پر ہماری آیت نمبر 10 جو آدھی انکمپلیٹ ہے, تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے. بہت ہی اہم تمام ٹاپکس ہے, اہم جو ہے چیزیں یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. خوب خوب اللہ تعالیٰ تجھ پر ایمان